بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کون کون سے دنیاوی اور روحانی فوائد عطا فرماتا ہے۔ فوائد بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی علاج بالقرآن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، تاکہ اس طرح کے علمی اور روحانی وظائف والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ رزق میں وسعت اور برکت۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرما دے، رزق کی تنگی اس سے دور کر دے، تو وہ روزانہ بعد نماز فجر حالت وضو میں 1100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، بیماریوں سے محفوظ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہے، جادو جنات سے، نظر بد سے محفوظ رہے، بی پی سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے محفوظ رہے، تو وہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے جب بھی نیا چاند نظر آئے تو 313 مرتبہ بعد نماز مغرب کلمہ طیبہ پڑھے اور اپنی صحت و تندرستی کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے، جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ نمبر 3، شیطان کمزور اور ضعیف۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ شیطان اس کو عبادات سے نہ روکے، نیکی کے کاموں میں اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، نماز کے اندر اس کو وسوسہ شیطانی نہ آئے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کا دل نہ گھبرائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ زوال کے وقت 313 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا نفس کمزور ہو جائے گا۔ جب اس کا نفس کمزور ہوگا تو وہ اس کو نیکی کے کاموں میں خلاوت نہیں ڈالے گا۔ نمبر 4، دشمن پر فتح پانے کے لیے۔ اگر کسی کا کوئی دشمن ہو، اسے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہو، تکلیف پہنچاتا رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 7 دن تک روزانہ بعد نماز عشاء 125 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس سے بچنے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ نمبر 5، نصیب کھل جائے، تمام بندشیں ختم ہو جائیں، نکاح کی بندش، رزق کی بندش ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ہر جمعے کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 313 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے اس کی کامیابی کی دعا مانگیں۔ 7 ہفتے اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے یا تیسرے ہفتے سے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 6، ادائیگی قرض۔ اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کی کوئی صورت اس کو نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں 101 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ 40 دن اس پہ پابندگی کرے۔ انشاءاللہ 40 دن کے اس خاص عمل کی برکت سے اس کو قرض ادا کرنے کی کوئی صورت مل جائے گی۔ نمبر 7، ملک الموت کی تعلیم۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت 5 نمازوں کے اوقات میں نمازیوں کے چہروں کو دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کس نمازی اور کس نیک انسان کی موت قریب آ گئی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت ایک قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر وقت اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، تاکہ جس حال میں تمہاری موت ہو، جو آخری لمحہ ہو، تو اس وقت تمہاری زبان سے کلمہ طیبہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔